اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا اور اہل بیت کا لاکھ لاکھ شکر اور اہل بیت کا لاکھ لاکھ کرم کہ آج ہم اربعین کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں عراق، اور ہم جس مقام کی زیارت کے لیے اس وقت ہمارے نصیب نے ہماری یاوری فرمائی ہے، یہ ہمارے ساتویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام اور نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا روضہ مقدس کاظمین جو بغداد میں ہیں، وہاں کی زیارت کے لیے مختلف ہندوستان سے آئے ہوئے زائرین کے ساتھ ہمارے سلیم امروہوی صاحب، حاجی زاہد صاحب ہیں، ابو محمد صاحب ہیں، حاجی عابد صاحب ہیں، عدنان بھائی ہیں، اور یہ ہمارے بھائی حاجی مسعود صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ کافی لوگ، اور یہاں کی رونقیں، اور امام موسی کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم تمام مومنین کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا جو لوگ یہاں تک نہیں آ سکیں وہ زیارت کے لیے تشریف لائیں، اور جو زیارت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں خدا ان کی زیارات کو قبول فرمائیں۔ ہم جس بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی بے پناہ فضیلتیں ہیں، مگر ان کے بہت سارے القاب میں ایک لقب آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، جیسے مولا عباس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، ائمہ معصومین میں حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ اور یہاں آنے کے بعد اور ایک جنب غفیر اور مختلف مذاہب و مسالک کے افراد کا یہاں حاضری بتاتی ہے کہ آپ واقعاً باب الحوائج ہیں، جہاں دنیا کے ضرورت مندوں کی جملہ حاجتیں مالک کائنات کے حکم سے ان کے وسیلے سے پوری ہوتی ہیں۔ ہم اس وقت دعا گو ہیں کہ پروردگار، یہ فجر کا وقت ہے اور قبولیت دعا کا بہترین وقت ہے، نماز شب کا بہترین وقت ہے کہ خدا پروردگار عالم تمام ناظرین کو جو اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے سلیم بھائی کے اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جملہ حاجتیں پوری ہو جائیں باب الحوائج کی بارگاہ میں، اور جو لوگ نہیں آ سکیں یا جن لوگوں نے بھی ہم تمام لوگوں سے زیارت کے لیے کہا ہے، ہم ان سب کی طرف سے اپنے ساتویں امام اور نویں امام حضرت محمد تقی اور ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں نائب الزیارہ ہیں، اور تمام مومنین کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار جلد سے جلد ان مومنین کے لیے بھی اور ان آنے والوں کے لیے بھی وہ ذرائع فراہم فرما کہ وہ بھی ان معصومین کی زیارت کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ امام موسی کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کا یہ روضہ کاظمین میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ ایک زمانہ تھا کہ یہاں بڑی دشواریوں کے ساتھ زائرین پہنچتے تھے، اور یقیناً انہیں پریشانیاں بھی ہوتی تھیں، لیکن یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج خدا کا شکر ہے کہ حرم کے چاروں طرف ہی نہیں بلکہ بہت دور تک بہت اچھے شاندار ہوٹلز بھی ہیں اور تمام فیسلٹیز ہیں۔ آدمی اگر چاہے کہ ہم وہاں مولا کے اس روضے کی زیارت کرنے جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ یوں تو دشواریاں سب ہوتے ہوئے بھی لوگ آئے ہیں اور قربانیاں دے دے کر آئے ہیں، اور امام کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے اتنا ہی بڑا اجر ہے کہ آدمی کو یہ آنا چاہیے۔ اور لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کچھ بیمار ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ ہم بیماری میں جائیں گے وہاں دشواریاں ہوں گی، وہاں ہم اتنی بھیڑ میں کیسے زیارت کر پائیں گے، تو ایسا نہیں ہے بالکل، بلکہ یہاں آئیں گے تو آپ شفا پائیں گے، اور آپ یہاں پر بہتر سے بہتر ہوٹل میں رہ سکتے ہیں اور جتنا ٹائم چاہیں یہاں رہیں اور امام کے روضے کی زیارت کریں، اور خود بھی دعائیں مانگیں مولا کے اس دربار میں، اور دوسروں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ پروردگار جتنے بھی مومنین ہیں ان کی جائز حاجات پوری کر دے۔ یہ نماز فجر کا وقت ہونے چلا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں، اور بہت سے لوگ یہاں پر آرام کرتے ہوئے جو دکھ رہے ہیں وہ یقیناً کیونکہ یہ اربعین 2026 کا سلسلہ ہے تو لوگ تھک بھی گئے ہیں، تو انتظار میں ہیں کہ کب اذان ہو اور ہم نماز فجر ادا کریں۔ تو یہ سلسلہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اربعین 2026 سفر عشق کا جاری ہے، زیارات کا سلسلہ بھی اسی طرح جاری رہے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ ناظرین آپ کو دیگر مقامات کی بھی زیارت کرا سکوں۔
تب تک کے لیے ناظرین اس خاکسار سلیم امروی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.